بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سخاوت کا ایک انمول واقعہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک شخص ملک شام سے سفر کرتا ہوا آیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ آپ امیر بھی ہیں یعنی مالدار بھی ہیں اور امیر بھی یعنی مسلمانوں کے سربراہ بھی ہیں۔ وہ شخص عرض کرنے لگا، حضور میرے اوپر قرضہ چڑھ گیا ہے، میری مدد کر دیجئے۔ تو آپ اس کو اپنے گھر لے گئے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ باہر سے دروازہ تو بہت خوبصورت تھا، لیکن گھر میں ایک چارپائی بھی نہ تھی۔ کھجور کی چھال کی چٹائیاں بچھی ہوئی تھیں اور وہ بھی پھٹی ہوئی۔ فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر نے مجھے چٹائی پر بٹھا لیا اور مجھے کہنے لگے، یار ایک عجیب بات نہ بتاؤں؟ میں نے کہا ضرور بتائیے۔ تو عرض کرنے لگے، 3 دن سے میں نے ایک اناج کا دانہ بھی نہیں کھایا، کھجور پر گزارا کر لیتا ہوں، آج کل میرے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ تو وہ شخص کہنے لگا، حضور میں اب پھر کیا کروں؟ میں تو بہت دور سے امید لگا کر آپ کے پاس آیا تھا۔ فرمانے لگے، تو عثمان غنی کے پاس جا۔ وہ شخص کہنے لگا، مجھے تو بہت سارے پیسے چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا، تیری سوچ وہاں ختم ہوتی ہے جہاں سے عثمان غنی کی سخاوت شروع ہوتی ہے، تو جا ان کے پاس۔ وہ شخص کہنے لگا، آپ کا نام لوں کہ مجھے امیر المؤمنین نے بھیجا ہے؟ تو فرمانے لگے، اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، صرف اتنا بتانا کہ میں مقروض ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر ہوں۔ وہ شخص کہنے لگے کہ وہ دلیل حوالہ مانگیں گے۔ فرمایا، عثمان سخاوت کرتے وقت دلیل یا حوالے نہیں مانگتے۔ عثمان اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے تفتیش نہیں کرتے، اور سخاوت کرتے وقت ٹٹولنا حضرت عثمان کی عادت نہیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں چلا گیا، پوچھتا پوچھتا دروازے پر دستک دی، حضرت عثمان غنی کے اندر سے بولنے کی آواز آ رہی تھی، اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ تم لوگ دودھ کے اندر شہد ملا کر پیتے ہو، خرچہ تھوڑا کم کرو، اتنا خرچہ بڑھا دیا ہے، دودھ میٹھا بھی ہے، شہد بھی میٹھا ہے، ایک چیز استعمال کر لو، تم کوئی بیمار تھوڑی ہو۔ وہ شخص کہتا ہے، میں نے کہا، ابو بکر تو بڑی بڑی باتیں بتا رہے تھے، یہاں تو دودھ اور شہد پر لڑائی ہو رہی ہے، اور مجھے تو کئی ہزار دینار چاہیے، کیا یہ دے دے گا؟ وہ شخص کہتا ہے کہ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اندر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی، وہ باہر آئے، میں نے سلام عرض کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور وہ سمجھ گئے کہ میں مسلمان ہوں۔ مجھے مخاطب کر کے کہنے لگے، معاف کرنا، بچوں کو ذرا ایک بات سمجھانی تھی، اس لیے آنے میں ذرا دیر ہو گئی۔ ان کا پہلا جملہ ان کے بڑے پن کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ پھر دروازہ کھولا اور مجھے انہوں نے گھر میں بٹھایا، اور میرے لیے جو پہلی چیز پیش کی گئی وہ دودھ میں شہد ڈال کر دیا گیا، پھر کھجور کا حلوہ پیش کیا گیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میرے دل میں خیال آیا، عجیب شخص ہے، گھر والوں کے ساتھ جھگڑا کر رہے تھے کہ ایک چیز استعمال کیا کرو، میرے لیے تو 3 چیزیں آ گئی ہیں، لیکن ابھی میرا تصور جمع نہیں تھا۔ میں نے دل میں خیال کیا، اتنا تگڑا نہیں جتنا ابو بکر صدیق نے بتایا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ کھلانے اور پلانے کے بعد پوچھنے لگے، بتاؤ کیسے آئے ہو، کیا مقصد ہے؟ میں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور ملک شام کے گاؤں کا رہنے والا ہوں، اور کچھ کاروباری مشکلات آئیں تو مقروض ہو گیا ہوں، میرے اوپر بہت قرضہ ہے، مجھے کچھ پیسوں کی حاجت ہے۔ کہنے لگا، میں نے کچھ پیسے کہا تو انہوں نے اپنے غلام کو آواز دی، تو ایک غلام اونٹ پر سامان لدا ہوا لے کر حاضر ہوا۔ وہ شخص کہتا ہے، مجھے 3000 اشرفیاں چاہی تھیں، میں نے بتایا نہیں تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اس اونٹ پر تیرے لیے
تیرے گھر والوں کے لیے میں نے کپڑے اور کھانے پینے کا سامان اور 6000 اشرفیاں رکھوا دی ہیں، اور تو پیدل آیا تھا، اب اونٹ لے کر جانا۔ وہ شخص کہنے لگا، میں نے فوراً سے کہا، حضور یہ اونٹ آپ کو واپس کرنے کون آئے گا؟ حضرت عثمان فرمانے لگے، واپس کرنے کے لیے دیا ہی نہیں، یہ تحفہ ہے، تم لے جاؤ۔ وہ شخص کہتا ہے، میں کہاں سے چلا تھا ڈھونڈتا ہوا، اور پھر مدینے میں آیا، اور جب مدینے میں آیا تو اللہ نے مجھے جھولی بھر کے عطا فرمایا۔ کہتا ہے، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میں نے کہا، حضور آپ نے تو مجھے میری ضرورت سے کہیں بڑھ کر نواز دیا ہے، معاف کیجئے گا، میں سوچ رہا تھا کہ دودھ شہد پر تو گھر میں لڑائی ہو رہی ہے، آپ میری کیا مدد کریں گے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ نے جو پیسے عثمان کو دیے ہیں وہ اس لیے نہیں دیے کہ عثمان کی اولادیں عیش اور مستی کرتی پھریں، میرے مالک نے مجھے اس لیے نوازا ہے تاکہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں کی نوکری کروں۔ وہ شخص کہتا ہے، میں دروازے تک گیا تو میں نے شکریہ کہا۔ کہتا ہے، ابھی میں نے بتایا ہی نہیں تھا کہ مجھے ابوبکر صدیق نے بھیجا ہے، کہ آپ فرمانے لگے کہ جاؤ شکریہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ادا کرنا جس نے تجھے یہ راستہ دکھایا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے کہا، حضور آپ کو تو میں نے بتایا ہی نہیں کہ مجھے ابوبکر صدیق نے بھیجا ہے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ مسکرا کر فرمانے لگے، چھوڑو آپ کا کام ہو گیا، اب اس تفصیل میں مت پڑو۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ کو آج کی یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کا لنک اپنے تمام دوست احباب کے ساتھ شیئر کیجئے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ روزانہ اسی طرح کے مستند اور اسلامی واقعات آپ کو ملتے رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔